वक्तन हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम आया अपने ईमान और अक़ीदे और आमाल की हिफाजत किस तरह से करें कि ये बचा रहे और आखिरत में ये हमारा मुआविन बने। चंद हदीसें आज इस कबील में हम रखेंगे। सबसे पहले आप हदीस के अल्फाज सुन लें। अन इब्राहीम बिन मैसरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन वक़्क़रा साहिबा बिदअतिन फ़क़द आना अला हदमिल इस्लाम। इस हदीस को बयान किया गया, मिशकात शरीफ की हदीस है और हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी तशरीह फरमाई है। मिशकात शरीफ की हदीस है और हदीस की तशरीह बयान की गई है। मैं इसके तर्जुमा और इसकी तशरीह आपकी समाअत के नज़र करूँगा। आज हम जुमा पढ़ने के लिए आते हैं। हमारी बैठकें ऐसी बैठकें हैं कि वहाँ पर हम किसी चीज़ का परहेज़ नहीं कर पाते, ना आमाल के हिसाब से और ना ईमान अक़ीदे के हिसाब से। आया ऐसी सूरतों में हमें क्या करना चाहिए? बाज़ कहते हैं आज के मौलवी गलत नज़रियात पेश करते हैं, दूरियां और खाई बनाने का काम करते हैं। अब किसी मौलवी की बातें ना सुने। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो आप कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें और उसमें जो आपको तरद्दुद पैदा हो उसे साहिब इल्म से उस बुद्धि को सुलझाएं, फिर समझें कि मसला इस्लाम का है क्या। अब ये मिशकात शरीफ की हदीस हज़रत इब्राहीम बिन मैसरा रावी हैं, वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने किसी बदमज़हब की ताज़ीम इज्जत की। बदमज़हब कौन होता है? देखें, एक तो खुल्ला खुल्ला गैर मुस्लिम, फिर होता है मुनाफिक, फिर होता है बदमज़हब। तो ये बदमज़हब जो है मुतलक इस्लाम का मुनकिर नहीं होता। जैसे यहूद, नसारा, हुनूद वगैरह, ये कलमा पढ़ने वाले होते हैं बदमज़हब। और हज़रत इब्राहीम मैसरा कहते हैं कि हुजूर ने कहा कि मन वक़्क़रा साहिबा बिदअतिन, जिस किसी ने किसी बदमज़हब की ताज़ीम बजा लाई, इज्जत आओ भगत की, तो कहते हैं कि उसने इस्लाम के ढाने पर मदद दे दी। इस्लाम के ठाने पर मदद दे दी। अब मदद क्या है? ताकत से मदद दी जाती है, पैसे से मदद दी जाती है, परिवार से मदद की जाती है, ज़बान से भी मदद की जाती है। खामोश रह करके भी किसी गुनाह पर खामोश रहना भी ये उसे मदद देना है। तो मन वक़्क़रा साहिबा बिदअतिन फ़क़द आना अला हदमिल इस्लाम, जिसने किसी बदमज़हब की इज्जत बजा लाई, ताज़ीम किया, उसने अपने इस्लाम के ठाने पर उसने मदद कर दी। अब हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इस हदीस की तशरीह में क्या फरमाते हैं? किताब का नाम है अशअतुल इल्मात। वो कहते हैं बदमज़हब की ताज़ीम क्या है? बदमज़हब की ताज़ीम क्या फरमाते हैं? यानी बदमज़हब की ताज़ीम और तौक़ीर में सुन्नत की हिक़ारत व ज़िल्लत है। सुन्नत की हिक़ारत व ज़िल्लत है। और जिस किसी ने, और सुन्नत की हिक़ारत इस्लाम की बुनियाद ढाने तक पहुंचा देती है। सुन्नत की हिक़ारत व ज़िल्लत इस्लाम की बुनियाद तक ढाने तक पहुंचा देती है। अगली हदीस मैं अर्ज़ करूं, फिर इस पर मज़ीद गुफ्तगू करें। अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुम साहिबा बिदअतिन फ़क़्फ़हिरु अन वजहिही फ़इन्नल्लाह यबग़दु कुल्ला मुब्तदिइन। फरमाते हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी बदमज़हब को देखो तो उसके सामने से अपने चेहरे को फेर लो। फ़क़्फ़हिरु अन वजहिही, उसके सामने से अपने चेहरे को घुमा लो, फेर लो। इसलिए कि खुदाए ताला हर बदमज़हब को दुश्मन रखता है। हर बदमज़हब, ये नहीं कहा कि गैर मुस्लिम को देखो तो फ़क़्फ़हिरु अन वजहिही, ये नहीं कहा है, बल्कि बदमज़हब को देखो तो उसके सामने से चेहरे को फेर लो। अभी ये बदमज़हब कौन है? अगली हदीस से मैं इसको वाज़ेह करूँगा। अर्ज़ करना कि हज़रत
حذیفہ کہتے ہیں ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقبل اللہ بصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجین۔ حضرت حذیفہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کسی بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ نفل، نہ فرض۔ بد مذہب دین اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جیسا کہ گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ بد مذہب ہے کون یار جس کے لیے اتنی ساری حدیثیں ہیں میرے بھائی؟ اور یہ تو صاف ہے کہ بظاہر وہ کلمہ پڑھنے والا یا پھر نمازیں پڑھنے والا، تردد پیدا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنی آپس کی بیٹھکوں میں اس پر کافی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ اب ہمیں یہ سمجھنا کہ یہ بد مذہب ہے کون جس کا اسلام سے اتنا نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، جہاد کرے، فرض نفل کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اچھا میں کہوں منظور نہیں ہے تو آپ حکم لا سکتے ہیں، حکم شرع لا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اگر کہیں تو آپ کون سا حکم شرع لے کر کے آؤ گے؟ پھر تو یہ نہیں کہہ سکتے یہ بریلوی ہیں تو یہ دیوبندی ہیں تو یہ شیعہ ہیں تو یہ فلاں، یہ نہیں کہہ سکتے نا۔ حضور نے کہا ہے تو پھر اب کوئی آپ حکم شرع الگ سے نہیں لا سکتے۔ اگلی حدیث سے اس بات کو سمجھیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایاکم و ایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم ان مردوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم وان لقیتموہم فلا تسلموا علیہم ولا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم۔ اب اس حدیث کو امام مسلم، امام ابو داؤد، ابن ماجہ، عقیلی، ابن حبان، کئی سارے محدثین نے روایت کیا ہے۔ ترجمہ اس طرح سے کہ حضور نے کہا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد مذہب سے دور رہو، بد مذہب سے دور رہو اور انہیں اپنے قریب نہ آنے دو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے۔ اگر وہ بیمار پڑے تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو۔ جنازہ کس کا پڑھا جاتا ہے؟ سمجھ سکتے ہیں نا، وہ جو تابوت میں بند کر کے گڈھے میں دابے جاتے ہیں ان کا، یا جو 10 کنٹل لکڑیوں کے نس، یا پھر ہواؤں میں اڑائے جائیں، یا پھر پانیوں میں، ان کا نہیں۔ ایک کوئی مخصوص، ایک خاص طبقہ، ایک خاص قوم جن کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ جنازے کی نماز الگ ہے اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ یہ نماز 5 وقتہ بھی ہے، نماز جمعہ بھی ہے، عیدین بھی ہے، تمام نمازوں کو یہ شامل ہے۔ اچھا، اب اتنی سی گفتگو کے بعد میرا مدعا شاید آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کن کے تعلق سے یہ حدیثیں ہیں۔ اگر آپ اپنے اقوال میں، اپنی باتوں میں صحیح ہیں تو پھر آپ اس کے خلاف میں دلائل لائیں، وہ حدیثیں لائیں، وہ ثبوت اور حوالے لائیں جسے امت کے طلباء کو پڑھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ لیکن ہمیں یقین کامل ہے کہ آپ کوئی حدیث، کوئی دلیل، کوئی شواہد نہیں لا سکتے، تو خدا را کم سے کم یہ تو خوف اپنے دل میں رکھیں، یہ اس بات کا خوف رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو کہا ہے وہی صحیح ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے۔ قرب قیامت کے تعلق سے میں ایک حدیث یہاں پہ رکھنا چاہتا تھا
جو آج کی گفتگو کو پورا گھیرتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ وقت ختم ہوا، آئندہ جمعہ میں وہ حدیث آپ کے نظر کروں گا جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا، یعنی قیامت کی گھڑیاں قریب ہوں گی، قیامت قریب آئے گی، قرب قیامت، ایسی ایسی حدیثیں کو لا کر کے قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ ایسی حدیثیں نہ ہم سنے ہوں گے، ہمارے نبی نے کہا، نہ تم سنے ہوں گے، نہ تمہارے باپ دادا سنے ہوں گے۔ اور آج یہی دور چل رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، محترم احبا، بڑے بزرگ، تشریف لائے تمام تر ہم عمر ساتھی برادران اہل سنت، لمحہ فکریہ ہے، فتنہ عروج پہ ہے، ایمان بچانا اصل ہے، دولت کمانا اصل نہیں ہے، یہ ہماری تھوڑی سی ضروریات زندگی ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے حق حلال راستے بتائے گئے ہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ حضور نے کچھ پہ تو عمل کر کے دیا، کچھ پر صحابہ نے عمل کیا، اور کچھ میں تردد رہا تو مرور زمانہ کے ساتھ ہمارے فقہا نے، ہمارے بڑے بزرگوں نے، بڑے فقہا نے، مجتہدین نے ان تمام مسائل پر غور و فکر کر کے انہیں آسان کر کے ہمیں بتلایا۔ زندگی گزارنے کے تمام جو تاجروں کے راستے ہیں، تجارت کا طریقہ ہے، کاروبار کا طریقہ ہے، کھیتی باڑی کا طریقہ ہے، اجارہ کا جو بھی سسٹم ہے، آسانی کے ساتھ بتایا گیا، لیکن ایمان اصل رکھا گیا، ایمان اصل رکھا گیا۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر آپ نے ایمان سے سمجھوتا کر لیا، اپنے عقیدے سے سمجھوتا کر لیا ہے، تو یقیناً یہ دنیا آپ کے لیے شاید جنت بن جائے، لیکن یاد رکھیں ہمارے رب نے قرآن میں فرمایا ہے، تقریباً سورہ ہود کی وہ آیت کریمہ ہے کہ رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے چنندہ بندوں کو جو جنت میں عطا کرے گا نا، پوری دنیا کی جو تمام تر نعمتیں ہیں، جو ساری نعمتیں ہیں، اس کی بارگاہ میں ایک مچھر کا پر یا سوئی کا نوک سمندر میں رکھ کے نکالا جائے تو جتنی تری اس سوئی کے نوکے پہ آئے گی، ناکے پہ آئے گی نا، اس سے بھی کم یہ تمام تر نعمتیں، سعادتیں، یہ خوشیاں ہیں دنیا کی۔ تو ہمارے لیے آخرت ہے، ہم اس کو ترجیح دیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور اپنے اعمال پر نظر رکھیں، اور اس سے کہیں زیادہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔